قبر کا ایک خوفناک واقعہ۔ میرے پیارے بھائیو، دنیا ایک عارضی جگہ ہے، یہاں انسان کو ایک نہ ایک دن اس کو دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کے بعد اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے، جسے ہم قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے اعمال کا پہلا حساب دیکھتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ بہت طاقتور اور خوبصورت تھا، مگر وہ اللہ کی نافرمانی میں لگا رہتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، گناہوں میں مبتلا رہتا تھا اور ہمیشہ دنیا کی رنگینوں میں کھویا رہتا تھا۔ اس کے والدین بار بار اسے نصیحت کرتے کہ بیٹا نماز پڑھو، اللہ سے ڈرو، قبر کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ مگر وہ نوجوان ہنستا اور کہتا کہ ابھی تو زندگی بہت باقی ہے، ابھی کیوں عبادت کروں۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن اچانک وہ نوجوان شدید بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے بہت علاج کیا مگر اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ ایک رات وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ اچانک اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے عجیب لوگ نظر آ رہے ہیں، میرے پاس کیوں کھڑے ہیں؟ گھر والے گھبرا گئے مگر کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ وہ لمحہ تھا جب موت کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے آئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب گناہگار کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے سختی کے ساتھ اس کی روح نکالتے ہیں۔ اس نوجوان کی حالت بھی یہی تھی کہ وہ چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے ابھی نہیں جانا، مجھے ایک موقع اور دے دو، مگر موت کا وقت آ جائے تو پھر ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملتی۔ آخر کار وہ نوجوان مر گیا۔ اس کی میت کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جمع ہو گئے۔ جنازہ پڑھ کر اسے قبرستان لیا گیا۔ میرے بھائیو، قبرستان وہ جگہ جہاں انسان کو اپنی حقیقت یاد آتی ہے، وہاں امیر اور غریب سب برابر ہوتے ہیں۔ اس نوجوان کو قبر میں اتارا گیا اور مٹی ڈال دی گئی تو سب لوگ واپس چلے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ قبرستان سے واپس جانے لگتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آوازیں سنتا ہے۔ پھر دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ مردے کو بٹھاتے ہیں اور تین سوال پوچھتے ہیں، من ربک کا، تیرا رب کون؟ من دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک کا، تیرا نبی کون ہے؟ میرے بھائیو، نیک انسان آسانی سے تو جواب دے دیتا ہے مگر گناہگار انسان گھبرا جاتا ہے۔ اس نوجوان کی قبر میں بھی یہی ہوا۔ جب فرشتوں نے سوال کیا، من نبیک کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ من دینک کا، تیرا اسلام کیا؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ میرے بھائی دوستو، یہ سن کر فرشتوں نے کہا، تو نے دنیا میں نہ اللہ کو پہچانا نہ اس کی دین کو سمجھا، پھر اس کی قبر تنگ کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ گناہگار کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی، اس نوجوان پر قبر کا عذاب شروع ہو گیا۔ وہ چیخ رہا تھا مگر اس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ اس کی قبر میں آگ کے دروازے کھول دیے گئے اور اسے جہنم کی جھلک دکھائی گئی۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ اگر انسان دنیا میں اسے دیکھ لے تو کبھی گناہ نہ کرے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔ میرے بھائیو، یہ واقعہ ہمیں نصیحت دیتا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نماز قائم کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ قبر کی زندگی بہت سخت ہوتی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق